پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ہر پارے کا ایک دن میں خلاصہ کیجیے مبارک سے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لن تنالوا البر کا پارا۔ کل کی گفتگو سے آپ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہوگا کہ گفتگو اہل کتاب سے متعلق چل رہی تھی، ان کی اصلاحات، ان کے اعتراضات کے جوابات سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ یہ پارا بھی چونکہ آل عمران ہی کا ایک حصہ ہے، سورہ آل عمران کا ایک حصہ، اسی لیے وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے چوتھے پارے تک۔ چوتھے پارے کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے شروع کی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ لوگو، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، کتنے بھی تم کام کرو لیکن نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ یہ محبوب ترین چیز مال کی شکل میں ہے، جائیداد کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ اولاد کی شکل میں ہے، یا اپنے وقت کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے۔ جس چیز سے تمہیں محبت ہو، جب تک وہ چیز خرچ نہیں کی جائے گی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو نیکی کا معیار ہے اس تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے نزدیک سب سے محبوب چیز ہے، لہذا اس کے لیے بندے کو اپنی تمام دیگر محبوبات کو نشاور کر دینا چاہیے۔ تو اہل کتاب کو گویا اس پر متنبہ کیا گیا ہے، اور خود اہل اسلام کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننے کے لیے قربانیاں درکار ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ یہیں پر رک کر کے میں اپنے بھائیوں، سامعین اور سامعات سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے، چاہے جس میدان میں ہو، کوئی وقت کے میدان میں ہو سکتا ہے، کوئی مال کے میدان میں، ہماری کوئی بہن ہے کوئی زیور کے میدان میں، کوئی ہے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کے میدان میں، یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ کوشش یہ کرے کم سے کم ایک میدان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز وقف کر دے، خرچ کرے، صرف کرے جو اس کے نزدیک اس کے دل کے بڑے قریب ہو اور بہت محبوب ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اہل کتاب سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اس لیے اہل کتاب کی اصلاح اور اہل کتاب کی گویا کی ان کی تردید اور اصلاح سے متعلق ایک بات یہ کہی کہ اہل کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے کہ ہم اس دین کو کیسے قبول کریں، جبکہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ ملت ابراہیمی نہیں ہے، نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے گوشت کو حرام کیا ہے، بلکہ ایک مصلحت کے یا اپنی ذات یا اپنی صحت کے پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے وقتی طور پر اپنے اوپر حرام کیا، تو تم لوگوں نے اس میں غلو کر کے اسے شریعت بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی تردید کرتے ہوئے اسی پارے کے بالکل شروع میں فرماتا ہے، کل کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ہر قسم کا کھانا بنو اسرائیل کے لیے حلال تھا، یعنی وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کی ہے، مگر وہ چیز جسے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور یہ معاملہ تورات کا نہیں ہے، یہ چیز تورات میں حرام نہیں بلکہ تورات کے نزول سے پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے ایک اعتراضات کا اور جواب دیا، وہ تحویل قبلہ سے متعلق تھی کہ جب یہ کہا کرتے تھے کہ تحویل قبلہ جب ایک انبیاء کا قبلہ رہا ہے تو اسے یہ مسلمان پھر کر کے خانہ کعبہ کی طرف کیوں گئے، تو اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، خانہ
کعبہ کی تعمیر بیت المقدس کی تعمیر سے پہلے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کردہ یہ گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے جو گھر اللہ کی عبادت کے لیے خاص توحید کے لیے پیدا کیا، یہ وہ گھر ہے جو وادی بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں ہے۔ مبارک ہے یہ گھر، ھدی للناس، لوگوں کے، ھدی للعالمین، تمام دنیا کے لیے یہ ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات، ان کے اندر بڑی واضح آیات ہیں، انہی آیات میں سے مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ آمنا، جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ملنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر حج کی فرضیت کا اعلان فرما دیا، اور یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص حج نہیں کرتا ہے قدرت کے باوجود وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسے غور سے سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ استطاعت کے باوجود، بچے کی شادی ہے، ابھی تو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، ابھی بیٹی کی شادی ہے، ابھی تو ہماری نوکری کا معاملہ ہے، 50 بہانے کر کے حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، ہر اس شخص پر جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور یاد رکھو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو شخص حج میں تاخیر کر کے، حج کا انکار کر کے، حج کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، گویا وہ کفر کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ واضح رہے کہ یہاں کفر اپنے اصلی معنی جو کفر کا ہوتا ہے یعنی اسلام یا مذہب سے خارج ہونا وہ نہیں، بلکہ کفرن، دونوں کفرن، چھوٹا کفر مراد ہے۔ علا کل حال بنو اسرائیل پر تردید اور ان کی اصلاح کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آیت نمبر 100، یہاں سے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، ایک حصہ وہ ہے جو بنو اسرائیل کے دوسری شاخ یعنی نصارہ کی اصلاح اور ان پر تردید سے متعلق ہے، درمیان میں کہیں کہیں یہود کو بھی لایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ جو شروع ہوتا ہے وہ خاص امت مسلمہ کے لیے بطور تشریع کے ہے، امت مسلمہ کے لیے بطور قوانین اور ضوابط کے ہے۔ ان میں سب سے پہلے جو امت کو ہدایت دی گئی ہے کہ بنو اسرائیل اگر اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو لوگوں تک صحیح طور پر نہیں پہنچاتے ہیں تو جس طریقے سے ان کے قبلے سے کو چھین کر کے تمہیں نیا قبلہ عطا کیا گیا ہے، ایسے ہی اب تمہیں اس دنیا کے اندر قیادت کی ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے، جس کے لیے تمہیں کئی قربانیاں دینی ہوں گی۔ پہلی قربانی ساتھیوں یہ ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کی پیروی سے دور رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں آئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اپنے سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ایمان کے بعد وہ کفر کی طرف لے جائیں گے، گویا ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی مشابہت اختیار کرنا بندے کو ایمان سے کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور آخر تم اس کو کیسے قبول کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تمہارے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور صرف آیات ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بذات خود تمہارے اندر موجود ہے۔ یاد رکھو وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے رکھے گا صراط مستقیم پر وہی ہوگا۔ دوسرا حکم مسلمانوں کو دیا گیا کہ اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ تیسرا حکم دیا گیا کہ اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ویسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم یاد رکھو مرتے تک تم حالت اسلام ہی پر رہو۔ اسی طریقے سے انہیں باہمی اتفاق اور اتحاد کی دعوت دی گئی۔ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور
اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ بیان کی گئی کہ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے، یہی تمہاری کامیابی کا ضامن ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو یہ بھی توجیہ دی گئی کہ تمہیں اہل کتاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈرتے رہو گے تو تمہیں وہ ڈراتے رہیں گے، تمہارے اوپر اپنا دھاؤ جماتے رہیں گے۔ یاد رکھو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اس پر ایمان لے آتے رہے، تو وہ صرف تمہیں اتنی ہی تکلیف پہنچائیں گے جو کہ یعنی صرف زبانی گفتگو کے ذریعے یا بعض مالی اعتبار سے تم کو تکلیف پہنچائیں گے اور تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبر ثم لا ينصرون۔ على كل حال یہ سلسلہ بنو اسرائیل کے بعد مسلمانوں کو توجیہات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اسلام کی خوبی ایک یہ ہے جو کہ وہ انصاف کو اور عدل کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وہ عدل کا دامن کہیں نہیں چھوڑتا۔ اس نے بنو اسرائیل کے دونوں گروہ کے اوپر نقد کیا، ان پر تنبیہ کی، انہیں متنبہ کیا، ان کی برائیاں بتائی اور بتایا کہ ان کے اندر کس قسم کی خبیث قسم کی شرارتیں ان کی پائی جاتی تھیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تعریف بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسے گزشتہ جو پارے کے اندر رہا ہے کہ یہود سے متعلق وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس پہاڑ بھر سونا بھی تم رکھ دو تو وہ تمہیں امانت داری کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی دو گے تو جب تک ان سے زبردستی تم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، ان سے بھیڑ کر کے ان سے اس کو مانگو گے نہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور یہاں پر اہل کتاب کی دوسری شاخ جو نصارہ ہیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ وہم یسجدون، اہل کتاب سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں سے ہمیں اور آپ کو درس لینا چاہیے کہ ہم جن کے ساتھ ہیں، جن سے ہمارے تعلقات ہیں غیر مسلم، ان میں سے اگر کچھ لوگ ہیں برے تو ان کی برائی پر سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن ان میں کچھ انصاف پسند لوگ بھی رہا کرتے ہیں، جو حق کے متلاشی لوگ بھی رہا کرتے ہیں، جو امانت داری بھی آپ کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ علی کل حال ساتھیو، پھر 120 آیت سے لے کر کے 175 آیت تک غزوہ احد پر تبصرہ اور اس کے بعد حادثات کا ذکر ہے۔ غزوہ احد پر تبصرہ اور اس کے بعد حادثات کا ذکر ہے۔ میں سامعین اور سامعات سے یہ گزارش کروں گا کہ آج جن حالات سے ہم دنیا میں گزر رہے ہیں، خاص طور پر ہم اپنے ملکوں میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کے لیے ان آیات کا یعنی 120 سے لے کر کے 175 بلکہ اس کے بعد تک ان آیات کا پڑھنا، ان پر تدبر کرنا، ان کے بارے میں ان کی تفسیر پڑھنا اور ان سے نتائج اور عبر اخذ کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وقت تفصیل کا نہیں، ورنہ ایک ایک نقطے کو لے کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا تھا اور مسلمانوں کو بہت کچھ لوگوں کی طرف سے سہنا پڑا تھا، لوگوں کے گویا کہ وہ ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کی مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان درازی بھی کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے خلاف جو خود مسلمانوں میں اپنے کو مسلمان کہنے والے کمزور مسلمان یا منافق تھے، وہ بھی مسلمانوں پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ان آیات میں اللہ نے کیا توجیہات مسلمان کو دی ہے وہ قابل غور ہے۔ ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھو، سب سے پہلے تمہیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ غزوہ احد میں تم جیت گئے تھے، لیکن جیت جانے کے بعد
تمہاری جیت ہار میں اگر نہیں تو کم سے کم تمہارے نقصانات، تمہیں نقصان اور ضرر اٹھانا پڑا ہے، حتیٰ کہ تمہارے 70 بہادر شہید ہو گئے، تمہارے نبی کو ایسی چوٹیں آئیں کہ ان کا دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آخر یہ معاملہ کیوں درپیش آیا؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین بات کہی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھو، اس کا سبب 2 یا 3 تو بڑا اہم ہو سکتا ہے۔ ایک سبب تو اس کا یہ ہے کہ مال کی محبت، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، خصوصاً اللہ کی نافرمانی، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ باہمی اختلافات۔ یہ 3 ایسے سبب ہیں جن کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر آپ ان آیات کو پڑھتے جائیں، کاش کے وقت ہوتا کہ میں صرف آیات کو پڑھتے جاتا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا تھا، صرف ترجمہ، تو آپ اندازہ لگاتے کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں پر مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ بلکہ اسی پر متنبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں سود، جو مال کی محبت کا ایک گھٹیا درجہ ہے کہ انسان وہاں پر انسانیت کھو دیتا ہے، ایسے ہی تم مال کی محبت میں پڑے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے رسوا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سود اور اس کی قباحت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑا بہترین نقطہ پیدا کیا ہے کہ سود کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کی دھمکی دی ہے جو آگ گنہگار مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متنبہ کیا کہ اولا مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے تمہارے اندر، رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں اختلافات نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں تقوی اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور صبر کرتے رہے تو ان کا مکر تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر ایک بڑی اہم سی چیز ہے، عام طور پر خطبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی یا مسلم معاشرے کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 133 سے لے کر کے 138 آیات تک جو بات بیان کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ تمہیں مال کی محبت اس میں پڑھنے کے بجائے کیا ہے، تمہیں ایسی جنت طرف بڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس آسمان اور جس جنت کی پہنائی اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، عموماً لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صرف چوڑائی کا ذکر کر رہا ہے تو ذرا غور کریں جنت کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ نے جنتیوں کی صفات بیان کی ہے، کیا ہے؟ ينفقون فی السراء والضراء، یعنی تنگی میں بھی اور وسعت کے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ عام وسعت کے زمانے میں ہر رمضان میں غریبوں پر خرچ کرتے تھے، آج جبکہ لوگوں کی بہت سے لوگوں کی تنخواہیں کم ہو گئی ہیں، بہت سے لوگوں کی آمدنیاں گھٹ گئی ہیں، ایسے موقع پر خرچ کرنا یہ اصل تقوی ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بڑی اہم صفت بیان کی گئی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ان سے کوئی فاحشہ برا کام ہوتا ہے یا کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے مسلم قوم کی اصلاح کے بارے میں بڑی اہم چیزیں اس پارے کے اندر بیان کی ہیں، اس طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر جہاں پر غزوہ احد کا ذکر ہے، ہار اور جیت
اس کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ دیکھو ہار اور جیت ایک ایسی چیز ہے، کسی کے حق یا ناحق ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، جیسا کہ پچھلی مجلس کے اندر اس بات آ چکی ہے کہ یہ جو ہار جیت کا جو فلسفہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کو کافروں پر جو اکثر ہوتا ہے اور کبھی کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت دیتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ایک حکمت تو یہ ہوتی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، یہاں سے لے کر کے آپ 2-3 آیتیں پڑھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ہار اور جیت کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و اخلاص اور کفر و نفاق میں تمیز کر لے۔ جو کفر و نفاق والے ہوں گے ہار پر وہ پریشان ہو جائیں گے اور گناہ یعنی شریعت کے خلاف اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلنا شروع کریں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اگر مسلمان جیتتے ہی رہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مقام پر پہنچا دے۔ وہ شہادت کا مقام کتنا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس جو ہار اور جیت کا معاملہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہار ہوگی، انہیں تکلیف پہنچے گی، انہیں زخم آئے گا، انہیں پریشانیاں لاحق ہوگی، تو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا۔ اور ایک اور بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا، ہار اور جیت کی وجہ سے جو ایک نقطہ پیدا ہوگا ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کی طاقت کا خاتمہ۔ اس لیے کہ ایک بار تم جیت گئے، کافر ہٹ جائیں گے اور اپنی جگہ رہیں گے، آرام سے رہیں گے، لیکن ایک بار اگر کافر جیت گیا ہے پھر دوبارہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی اور بڑی طاقت لے کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہے گا اور مسلمان اس کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں تھوڑی سی کامیابی سے بہت خوش ہو کر کے کافروں نے دوبارہ مسلمانوں کے اوپر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنا چاہا، جس کا نتیجہ غزوہ احزاب کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد سے ان کی طاقت ٹوٹ گئی تھی۔ تو علی کل حال اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کے اندر اللہ کے راستے میں شجاعت، اللہ کے راستے میں شہادت کی اہمیت پر بھی کافی روشنی ڈالی ہے، اور اسی ضمن میں منافقین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی تردید کی ہے۔ علی کل حال آپ یہ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے غزوہ احد پر تبصرہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور بات قابل ذکر ہے، جب اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس ہوئے اور ابھی مسجد پہنچے ہی نہیں تھے، تو گھر پہنچے ہی نہیں تھے، ایک طرف جو ہے مسلمانوں کو اپنی پسپائی کا یعنی جو ان کو نقصان اس کا تھا، دوسرے 70 سے زائد مسلمان شہید ہوئے تھے، ہر گھر کے اندر کوہرام مچا تھا، یہ تھا، تیسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے اور صحابہ کرام کو زخم آئے تھے، یہ تھا، یہ کئی غم مسلمانوں کو لاحق تھے۔ ایسے موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کی فوج یعنی ابو سفیان اور ان کے ساتھی ابھی بدر پہنچے ہی نہیں ہیں کہ دوبارہ ہمرا سے واپس آ کر کے مسلمانوں پر پلٹ کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمان بہت پریشان ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں پھر اعلان کیا، تو جتنے سچے مسلمان تھے وہ سیدھے تیار ہو گئے۔ اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم کے اندر فرمایا ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا دیا کہ جب وہ مسلمان تیار ہو گئے اور آگے بڑھنے چاہے، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی ہمارا اعتماد، ہمارے لیے اللہ کافی ہے جو ہمارے ساتھ ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو مسلمان آگے بڑھے لیکن کافر وہیں سے وہ چھوڑ کر وہیں سے پیچھے چلے گئے اور مسلمانوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے۔ اس کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بڑی اہتمام سے فرمایا ہے۔ علی کل حال اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اسی صورت میں اسی پارے کے اندر چوتھے پارے میں یعنی منافقین کا بھی ذکر کیا ہے اور یہود کی بعض شرارتوں کا اور بے عقلی کی ان کی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر بسا اوقات یہود کہا کرتے جب مسلمان انہیں ایمان کی دعوت
دیتے تو کہتے ہمیں اس اللہ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے جو فقیر ہے اور ہم سے قرض مانگتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ تو کہا کہ جو خود قرض مانگتا ہو، فقیر ہو، ایسے اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نقد کیا اور کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سنی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اسے لکھ کر کے رکھیں گے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ وہ تو یہ کام کرتے رہے ہیں کہ بغیر حق انبیاء کو بھی قتل کرتے رہے ہیں، یعنی یہ تو ان کے کہنے کی بات ہے نا، لیکن اللہ کے نبیوں ان کے سامنے ان کو قتل کرتے رہے ہیں، تو یہ ان کی کوئی نئی شرارت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک اور شرارت یا ان کی ایک اور برائی کا جواب دیا جو مسلمانوں پر وہ کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ وہ کوئی ایسا معجزہ نہ لے آئے جیسے ہمارے نبی لے کر کے آتے تھے کہ آگ آسمان سے آ جائے اور قربانی کی جو چیز ہوتی ہے اس کو کھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر بھی ان کو جواب دیا اور کہا کہ جیسا کہ فرماتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی، ایسا نذرانہ نہ پیش کرے جسے آگ کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر پوچھو ان سے اگر اس بارے میں سچ ہے تو قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، ہم سے پہلے بھی بہت سے رسول ایسے آئے ہیں جو واضح نشانیاں معجزات لے کر کے آئے اور جو کچھ تم کرو وہ بھی لے کر کے آئے ہیں، لیکن فلم قتلتم، تم نے انہیں قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو تو؟ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اہل کتاب کا اور منافقوں کا جواب دیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو ایک بڑی اہم پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بلکہ پیشین گوئی نہیں بلکہ انتباہ فرمایا ہے۔ وہ انتباہ یہ ہے کہ دیکھو یہ منافق ہیں، یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہ تمہیں کوئی آج نئی بات نہیں ہے، تمہیں آج بھی اور مستقبل میں بھی تمہیں تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے عوض تمہارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ثابت قدمی اور صبر ہونا چاہیے۔ اذان کا جواب دے لیتے ہیں تو اللہ اکبر۔ تو ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ اس سورت جو چل رہی اس کے آخر سے پہلے عام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات پر متنبہ کیا ہے جس پر لوگ کم متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے دین کا کام کرنے والے لوگ، بہت سے دین کے راستے پر چلنے والے لوگ، بہت سے دین کا کام شروع کرنے والے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں یاد رکھو تمہیں مالوں میں اور تمہاری خود جانوں میں، افراد میں اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ اور کیا؟ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی یعنی یہود اور نصارہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکین میں سے، دیکھیں بالکل عام کر دیا، ان سے تم بڑی تکلیف اذیت کی بات سنو گے، تم پر اعتراضات کرتے رہیں گے، اپنی زبان کو تمہارے اوپر کھولیں گے، ہر طرح سے رکاوٹ ڈالتے رہیں گے، تمہیں بدنام کرنا شروع کریں گے، تمہیں دہشت گرد اور کیا کیا تمہیں کہنا شروع کر دیں۔ کوئی برائی ہوگی تو اس کی طرف یہ اشارہ ہوگا ہاں بھائی انہی کی طرف سے ہو رہی ہے، جس طریقے سے کوئی اردو کا شاعر کہتا ہے کہ جب زمانے میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے، جب زمانے میں کوئی فتنہ نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت میری، یعنی یہ فتنہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ وہیں سے، چاہے جہاں سے آیا ہو۔ تو کہیں سے بھی پریشانی آئی ہے، بیماری آئی ہے، لیکن اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ تمہاری طرف۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، لیکن ایسے موقع پر تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہیں صرف صفائی نہیں دینی ہے، ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے تو یاد رکھو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
یہ پختہ ارادہ ہے، یہ پختہ بات ہے، اسی کے اوپر تمہیں رہنا چاہیے۔ تو اس آیت کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ علی کل حال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا یعنی سورہ آل عمران کی انتہا 11 آیتوں پر کی ہے۔ وہ 11 آیتیں بڑی اہم ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب سے، معنی کے لحاظ سے، جامعیت کے لحاظ سے، ہماری آپ کی تربیت کے لحاظ سے بڑی اہم ہیں وہ آیتیں۔ ان آیتوں کی اہمیت ہی کے پیش نظر جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف اپنی نظر کرتے اور ان 11 آیات کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے نقل کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر، ایک لمبی حدیث ہے، آپ روتے رہے یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھ کر کے، فجر کی سنت کو پڑھ کر کے آپ تھوڑا سا لیٹے اور روتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو بلانے آئے نماز کے لیے کہ ہاں اب اقامت کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ بلال نے کہا اے اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے بلال میں کیوں نہ روؤں، آج رات میرے اوپر ایک ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، جو شخص ان آیتوں کو پڑھے اور ان میں تدبر اور فکر سے کام نہ لے اس کے لیے ویل اور تباہی ہے۔ اس سورت کی آخری آیت جو ہے ساتھیو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اس میں کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ کوئی بھی شخص کامیابی چاہتا 4 اصول کو اپنائے: صبر کرنا، ثابت قدمی، اور ہمیشہ نیک عمل کے لیے تیار رہنا، ورابطو، اور تقوی، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس پارے کے ربع جب باقی رہ جائے 1/4 تو وہاں سے سورہ النساء شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور ان 7 سورتوں میں ہے جن کی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بلکہ ایک حدیث جسے مسند احمد میں امام احمد حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر یا حبر، جو شخص قرآن کے ابتدا کی جو 7 بڑی آیتیں ہیں، بقرہ ہے، آل عمران ہے، النساء ہے، المائدہ ہے، الانعام ہے، الاعراف ہے اور توبہ، یہ یا انفال اور توبہ ملا کر کے ان 7 آیتوں کا جو شخص ان کو سیکھ لے، ان کو سمجھ لے، وہ بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، وہ علامہ ہے۔ تو یہ سورت اپنے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اس سورت کو سورہ نساء اس لیے، بلکہ نساء کبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں عورتوں سے متعلق بڑے قیمتی احکامات دیے ہیں۔ بلکہ ایک ہندو شاعرہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ حقوق عورت کے مردوں کے تئیں جو دیکھنا چاہو، حقوق عورت کے مردوں کے تئیں جب جو دیکھنا چاہو، کلام پاک کی سورہ نساء کو یاد کر لینا۔ تو سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے احکام، ان کے مسائل بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین اور یہود و نصارہ پر اس سورت کے اندر بڑی کاری ضرب لگائی ہے، اور خود اسلامی جماعت سے متعلقہ جو احکام ہے، قتل ہے، قصاص ہے، قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، اس سے متعلق یعنی مختلف احکام دیے ہیں۔ بلکہ یہ سورت ایک ایسی جامع سورت ہے کہ ایسا چاہیے کہ ہر داعی اپنے شاگردوں کو اس سورت کو سبق آیت آیت اس کو پڑھائے اور اس پر ان کی تربیت کرے۔ علی کل حال یہ سورت جو ہے پہلے ہی صفحے میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی میں جہاں پر انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا اور انسان کو تقوی کا حکم دیا، صلہ رحمی کو دیا، وہیں پہلے ہی پارے میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور ان کے مال، ان کے ساتھ حکم حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے صفحہ کے شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صفحے میراث کے احکام بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تفصیل سے میراث کے احکام ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھ لے تو اس کو
کسی اور طرف میراث کے موٹے موٹے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر یہ ہم دھمکی بھی دی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی میراث کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتا اور اللہ کے نے جو حدود رکھی ہے میراث میں اس کے پار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے۔ کاش کہ آج کا مسلمان اس آیت کے اوپر توجہ دیتا اور میراث کے بارے میں جو کچھ ہمارے یہاں غلطیاں اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ماں کا حصہ ہی بیان کر دیا ہے، باپ کا بھی حصہ بیان کر دیا ہے، بیٹے کا حصہ بیان کر دیا ہے، بیٹی کا حصہ بیان کر دیا ہے، بیٹے نہ ہو تو بیٹی کا حصہ بیان کر دیا ہے، بھائی نہ ہو تو ماں کا حصہ کتنا ہوگا، میاں بیوی ہر ایک کا حصہ اللہ تعالیٰ بڑے دو ٹوک الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے ابتدا میں جہاں میراث کا معاملہ ختم ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان زناکار مردوں اور زناکار عورتوں اور زناکار مردوں کے بارے میں یعنی رجم اور کوڑے لگنے سے پہلے جو احکام تھے وہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت زنا کرتی ہے اور 4 آدمی گواہ دے دیں تو ایسا کرو کہ اسے گھر میں بند کر کے رکھو یہاں تک کہ اس کو موت ہو جائے یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کوئی سبیل اور راستہ پیدا کر دے۔ وہ سبیل اور راستہ وہی ہے جو سورہ نور کے ابتدا میں بیان کیا گیا ہے۔ علی کل حال اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت ہی کے شروع میں تقریباً یہ چوتھے صفحے میں اللہ نے توبہ سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کے شرائط اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انما التوبۃ علی اللہ علی الذین یعملون السوء، وہ لوگ جو جہالت نادانی کی بنیاد پر گناہ کر جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ جاہل بن جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ علامہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس وقت وہ گناہ کا کام کرتا رہتا ہے وہ جاہل رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل علم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم ہے۔ اگر اللہ کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے، لاکھ اس کے پاس علم ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ کے بارے میں اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا مراقبہ کمزور پڑتا ہے تبھی وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ جہالت یعنی نادانی کی بنیاد پر وہ لوگ گناہ کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ اللہ ان کی توبہ نہیں قبول کرتا جو لوگ برا کام کرتے کرتے موت کے قریب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، موت کو دیکھ لیتے ہیں تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ گویا توبہ کے لیے شرط ہے کہ وہ گناہ نادانی میں ہوا ہو، اللہ کے مقابلے میں دلیری نہیں ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ توبہ کا وقت باقی ہو۔ اس آیت میں ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے توبہ ان لوگوں پر ہے، یعنی ان کی توبہ قبول کی جائے گی جو جہالت سے برا کام کرتے ہیں پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ قریب سے مراد کیا ہے؟ قریب سے مراد کیا ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف اردو پر اعتماد کر کے کوئی نہیں سمجھنا چاہیے، یہاں قریب سے مراد موت ہے جیسا کہ آگے اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ساتھیوں 19 آیت سے لے کر کے عورتوں سے متعلقہ مسائل شروع ہوئے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت دی گئی ہے، میراث سے ان کو محروم کرنے سے روکا گیا ہے، انہیں شادی نہ کرنے سے ان کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے سے روکا گیا ہے، طلاق کے بعد ان کا حق مہر روکنے سے منع کیا گیا ہے، اور آخری آیت جو اس سلسلے میں ہے وہ بڑی اہم ہے، بلکہ میں کہتا ہوں 19 سے لے کر کے یہ جو آیتیں ہیں ان کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ 19 آیت سے لے کر کے علی کل حال آخری صفحے میں اس پارے کے جو آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جو محرمات میں سے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم،
آخری صفحے یعنی پارے تک پڑھتے چلے جائیے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہمارے لیے محرم ہیں یا جن سے ہمارا نکاح حرام ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ باپ کی منکوحہ ہے، یعنی باپ نے جس سے شادی کی ہے وہ ہمارے اوپر اب اس سے شادی حرام ہے۔ اس کے بعد نسبی طور پر 7 عورتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ہمارے اوپر حرام ہے۔ 7 عورتیں کون؟ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں اور بھتیجیاں۔ یہ نسب کے طور پر یہ 7 قسم کی عورتیں ہیں جو حرام ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر 2 قسم کی رضائی عورتوں کو مسلمانوں پر حرام کر دیا، وَأُمَّهَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی وہ عورتیں تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اگر کوئی عورت کسی کو دودھ پلاتی ہے، یہ الگ تفصیل ہے کہ ہاں بھائی کتنا دودھ پلانا ہے، پلا دیتی ہے تو وہ اس کی ماں کی طریقے سے اس کے اوپر حرام ہے، اور اس کی بیٹی آپ کی بہن مانی جائے گی، یعنی اس شخص کی جس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے۔ یہاں پر آیت میں 2 ہی کا ذکر کیا ہے، لیکن علماء نے احادیث کی روشنی میں بھی ان 7 عورتوں کو محرمات میں، یعنی رضائی بیٹیاں بھی، رضائی پھوپھیاں بھی، رضائی خالائیں بھی، رضائی بھاجیاں بھی، رضائی بھتیجیاں بھی کیا ہے ہمارے آپ کے اوپر یعنی حرام ہوگی ہیں۔ اسی طریقے سے نسب کے طور سسرالی رشتے سے بھی اللہ تعالیٰ نے 4 عورتوں کو حرام قرار دیا ہے، 4 عورتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی وہ عورتیں جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، یعنی جسے ساس کہتے ہیں۔ اور کیا ہے؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ بچیاں جو تمہاری منکوحہ بیوی کی ہیں اور تمہارے گویا کہ ان کی ماؤں سے تم نے شادی کر لی ہے، یہی ہے ربیبہ۔ گویا اس عموماً ہوتا تھا کہ ان کی جب شادی کرتا تھا انسان تو خود اس کی پرورش بھی کرتا تھا اس کی بیٹی کی، اس لیے اس کو ربیبہ کہتے ہیں۔ اور تیسری کیا ہے؟ بہو جسے کہتے ہیں، یعنی بھائی بیٹے کی بیوی۔ اور چوتھی چیز جو سسرالی طور پر اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سگی بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اسی کے اوپر علماء نے ہی نہیں بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسی 2 عورتوں کو اپنے نکاح میں لینے کو ایک ساتھ حرام قرار دیا ہے کہ ان میں سے ایک کو اگر مرد فرد کر لیا جائے تو دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو، جیسے پھوپھی اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو، یا 2 بہنوں کو۔ یہ چند محرمات تھے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اس پارے کا خاتمہ کیا ہے۔ اب اگلے پارے کے مفہوم کو یا اس کے خلاصے کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ اگلی مجلس کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے دل کا نور اور ہمارے آپ کے ضمیر کا سرور بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔